بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو دیکھو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہوں گے جو ابھی تک نہیں آئے اور مجھے دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ نماز فجر اور عصر کی فضیلت تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہے اور فجر اور عصر کی نمازوں کے وقت ڈیوٹی پر آنے والے اور رخصت ہونے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ پھر تمہارے پاس رہنے والے فرشتے جب آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے بارے میں ان سے زیادہ جانتا ہے، پوچھتا ہے، تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ عرض کرتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے پاس آئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایسے لوگوں پر کبھی بھروسہ نہ کریں جو مختلف لوگوں کے سامنے اپنا رویہ بدل لیتے ہیں، جو ہر غلطی کا الزام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں مگر اپنی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کرتے، جو آپ کے راز کو جانتے ہیں مگر آپ کے درد کی پرواہ نہیں کرتے، جو آپ کی کامیابی پر خوش ہونے کے بجائے آپ سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں، جو بحث جیتنے کے لیے حقیقت کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں، جو مشکل وقت میں اچانک سے غائب ہو جاتے ہیں۔ نسل دیکھ کر احسان کیا کرو، کیونکہ بکری سوکھا گھاس کا کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے اور سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے، آپ ہمیشہ کسی کی نظر میں بہادر ہوں گے تو کسی کے نظر میں کمزور، کسی کے لیے مضبوط تو کسی کے لیے نازک، کسی کو آپ بہت اچھے لگیں گے تو آپ کسی کو بالکل پسند نہیں آئیں گے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ سکون محسوس کریں گے تو کچھ لوگ آپ سے بے چین ہو جائیں گے، کچھ آپ کی ضرورت سے زیادہ سمجھیں گے جبکہ کچھ آپ کو اپنی زندگی کا بہترین تحفہ مانیں گے۔ یاد رکھیں، لوگ کو آپ اپنی سوچ، تجربات اور نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں، حقیقت سے نہیں، اس لیے ہر کسی کو خوش کرنے کے بجائے ایسی زندگی جئیں جو آپ کے دل اور اقدار کے مطابق ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے اور تمہارا نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ انہی لوگوں کے سامنے کھڑا کرے گا جنہوں نے تمہیں توڑا تھا، مگر اس وقت تمہارا معیار اور مقام الگ ہوگا۔ دل کبھی کبھی صرف ایک ایسے انسان کی خواہش کرتا ہے جس کے سامنے لفظوں کو سنوارنے کی ضرورت نہ پڑے، جس سے ویسی ہی بات کی جا سکے جیسے اپنے دل سے کی جاتی ہے، بے جھجک، بے خوف اور بنا کسی دکھاوے کے۔ لوگ آپ کی عزت کب کرنے لگتے ہیں؟ جب آپ اپنے جسم اور صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ صاف ستھرے اور سلیقے سے رہنا آپ کی شخصیت کا پہلا تعارف ہوتا ہے۔ اچھی ذاتی صفائی دوسروں پر مثبت ثابت چھوڑتی ہے۔ ہر وقت ہر کسی کے لیے دستیاب رہنا آپ کی اہمیت کم کر سکتا ہے۔ ہر پیغام کا فوراً جواب دینا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ جب ضرورت ہو تو نہیں کہنا سیکھیں، ورنہ لوگ آپ کی حدوں کو نظر انداز کرنے لگیں گے۔ اپنی ہر ذاتی بات ہر کسی سے شیئر نہ کریں، سوچ سمجھ کر بولیں، ہر بات کہنا ضروری نہیں ہے۔ مشکل حالات میں پرسکون رہنا آپ کے کردار کو مضبوطی دکھاتا ہے۔ حقیقی مسکراہٹ اور خود اعتمادی بناوٹ سے کہیں زیادہ اثر چھوڑتی ہے۔ یاد رکھیں، عزت حاصل کرنے کا راز دوسروں کو متاثر کرنے میں نہیں بلکہ خود کی عزت کرنے، اچھے کردار اور مضبوط حدود قائم کرنے میں ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو صرف پالا گیا ہے۔ رات کے وقت کچھ خاص احتیاطیں غور سے پڑھنا۔ جب تم رات کے وقت کتے کے بھونکنے یا گدھے کے رینگنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو، کیونکہ یہ جانور وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ جب رات ڈھل جائے تو گھر سے کم نکلا کرو، کیونکہ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنی بہت سی مخلوق کو پھیلا دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ دروازے بند کرتے وقت اللہ کا نام لیا کرو، کیونکہ جس دروازے کو بند کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے اسے شیطان نہیں کھول سکتا۔ مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو، مٹکوں کو ڈھک دیا کرو اور برتنوں کو الٹا اوندا کر دیا کرو۔ ہر رشتہ ہمیشہ نبھانے کے لیے نہیں ہوتا، کچھ رشتے صرف ہمیں سبق دینے آتے ہیں۔
جس چیز کو کھونے کا تمہیں ڈر ہو اسے خود چھوڑ دو تاکہ وہ ڈر تمہاری زندگی پر حکومت نہ کر سکے۔ دوسروں کی خاطر خود کو ختم مت کریں۔ کچھ لوگ آپ کی تھکن کو بھی فائدہ سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ خود سے محبت کرنا سیکھیں، یہ خود غرضی نہیں ہے۔ صرف اپنے لیے سکھ اور اطمینان تلاش کرنے پر انسان انہیں کبھی نہیں پا سکے گا۔ اپنے فرض کو تلاش کرو اور اس کو پورا کرنے میں مصروف ہو جاؤ، سکھ اور سکون اپنے آپ آ جائے گا، بالکل اسی طرح جس طرح دھوپ کے ساتھ سایہ اپنے آپ آ جاتا ہے۔ وہ نیکی جو موت کے بعد بھی کام آتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں اچانک انتقال ہو گیا اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کا موقع ملتا تو وہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کر دوں تو کیا انہیں ان کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں بالکل ملے گا۔ تم دعا مانگ کر بس صبر کرو، اللہ اجر میں دعائیں قبول کرے گا۔ دعا مانگ وہ جانتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں کتنی چاہت ہے، یقین رکھو وہ تمہیں خوب خوش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ بے شک خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ دن میں کسی بھی وقت یہ دعائیں پڑھیں۔ دنیا کی ہر نعمت کا حصول، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ایک مرتبہ پڑھیں۔ ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات کے لیے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 مرتبہ پڑھیں۔ سخت مشکل کے وقت نجات، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھیں۔ رزق میں خیر و برکت کے لیے اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز 3 مرتبہ پڑھیں۔ اگر اولاد کو کوئی تحفہ نہ دیا جائے تو وہ کچھ وقت تک روئے گا، اور اگر علم نہ دیا جائے تو وہ پوری زندگی روئے گا۔ اپنے ہی جب غیر بن جائے، آج کل اپنے ہی سب سے پہلے آپ کی عزت اچھالتے ہیں، ایک گھر سے دوسرے گھر جا کر باتیں لگانا، پیٹھ پیچھے برائیاں کرنا اور سامنے آ کر ایسے ملنا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، پھر کہتے ہیں رشتے کمزور کیوں ہو گئے، چہرے وہی ہیں بس نیتیں بدل گئی ہیں۔ گناہ ہو جائے تو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ ایسا نہیں جو گناہ کر بیٹھے پھر وضو کرے اچھی طرح، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعتیں پڑھے اور اللہ سے استغفار کرے مگر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ بے شک اگر کوئی شخص آپ کو عزت دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت عظیم انسان ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص خود ایک اعلیٰ ظرف انسان ہے۔ بالکل سچ ہے، جب مرد عزت اور تحفظ دینے کے بجائے سختی اور تحقیر کرے تو عورت شوق سے نہیں بلکہ اپنی خودداری بچانے کے لیے کمانے پر مجبور ہوتی ہے۔ لیکن جب رشتے میں محبت اور احترام کے بجائے مقابلے کی دوڑ شروع ہو جائے تو گھروں سے سکون اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تم ان لوگوں کے ساتھ صلح نہیں کر سکتے جو اس بات کے بارے میں ایماندار ہی نہیں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا تھا۔ گالی کا عذاب، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین دھنس جاتا ہے۔ اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں دل کی نظر دیتا ہے، پھر وہ ہر دکھ میں سبق، ہر تاخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت دیکھنے لگتا ہے۔ اے اللہ میری زندگی کا بہترین حصہ اس کا آخری حصہ بنا، میرے اعمال کا بہترین حصہ ان کا خاتمہ بنا، اور میرے دنوں میں سب سے بہترین دن وہ بنا جب میں تجھ سے ملاقات کروں، آمین۔ اگر آپ کی روٹین میں نماز قرآن شامل نہیں تو آپ دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ کبھی کبھی ہمارے قہقہوں کے پیچھے وہ غم بھی چیخ رہے ہوتے ہیں جن غموں نے ہمیں بالکل توڑ کر رکھ دیا ہوتا ہے۔ بے شک